پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی شخص حاضر ہوا تو وہ کانپنے لگا روب سے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. تو یہ مطلب ایک شاید جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بہت بڑے آدمی سے یا مالدار آدمی سے یا جو پہرے میں ہو، جیسے بتائے پروٹوکول اس کے ساتھ ہو، یا نام بہت بڑا ہو اس سے، تو وہ خواہ خواہ اس کا روب پڑ جاتا ہے، چاہے وہ روب ڈالنے والی شخصیت نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو روب ڈالنے والی شخصیت تو تھے ہی نہیں نا اپنے نفس کے لیے، کسی کو مطلب اس طرح انداز اختیار کریں گے سامنے والے مجھ سے ڈرے، نعوذ باللہ، یہ تھا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ اپنا حساب ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی کہ کوئی مطلب ریٹائر ڈی ایس پی، بہت دعوت اسلامی کا دور تھا، وہ دعوت اسلامی تھی، لیکن یعنی کہ کوئی 30-35 سال پرانی بات ہوگی شاید. تو کسی نے کہا کہ وہ ریٹائر ڈی ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ان کو مطلب میں نے دعوت دی کھانے کی، بھلے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں گے. اب وہ آئے، ابھی ڈی ایس پی اور اس طرح کے لوگ یہ لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے، مطلب کہ نہیں یہ ٹھگنے کو نہیں بنائیں گے. یہ قانون جو ہوتے ہیں انتظامیہ کے کہ بھائی اتنا قد کاٹ ہو، اتنی کمر ہو تو بھائی وہ ایس آئی بنے گا، تو ایس آئی بنے گا تو فلاں بنے گا، تو انسپیکٹر بنے گا. یہ قد کاٹ کا ان کے یہاں قانون ہوتا ہے. یہ رکھتے ہیں قد کاٹ والے، تو یہ قد کاٹ والا ہوتا ہے، اس کا روب رہتا ہے. یہ الفرو خامخواہ مرد معقول، ایک محاورہ ہے فارسی کا، یہ جو قد کاٹ والا ہوتا ہے تو اس کا روب پڑتا ہے. تو یہ پولیس کے افسر آپ دیکھیں گے، فوج کے افسر، تو یہ بالکل یہ سکھ لکڑی اور اتنے سے نہیں ہوتے، یہ ایسے قد والے ہوتے ہیں کہ ہتھیار والا بھی روب میں اگر ہتھیار گرا دے اپنا ڈر جائے اس سے. تو خیر، تو یہ مطلب تھا، اس کا قد بڑا تھا. اب یہ آیا، اب مجھ سے صحیح بات ہے، وہ آیا تھا عقیدت لے کر، کوئی روحانیت کا طلبگار تھا وہ، اور مجھ پر اس کا ایسا روب پڑا کہ مجھ سے بات نہ کی، جو سب میں کانپوں اندر اندر سے، جوں تو کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے اس سے بات کی، سمجھے. اور اب وہ میں آپ شروع کی بات کر رہا ہوں، یہ سمجھانا یہ تھا کہ شروع میں ایسا ہو سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے ملنے کا پڑتا رہے نا واسطہ، تو پھر یہ روب اڑ جاتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے لوگ مجھ سے روب میں آ کر ڈر جائیں کہ اس سے بات کیسے کریں گے. لیکن میں چٹکلا بتا رہا ہوں کہ اب وہ کیفیت نہ رہی کہ اب وزیر اعظم بھی ہو تو گھبراہٹ ہونی نہیں ہے، صدر بھی ہو، نہ کبھی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی نہیں ہے، اب اپنی لائن نہیں، فیلڈ نہیں ہے. میں جنرل بات کروں کہ اگر آپ بھی جائیں سامنے تو شاید اب ان کا روب مجھ پر نہ پڑے. پہلے مطلب ایسا تھا، وہ جو میں نے آپ کو ایک چٹکلا بتایا کہ میں گھبرا گیا تھا، حالانکہ وہ ریٹائر تھا بیچارہ، عقیدت میں آیا تھا، اور میں گھبرا گیا کہ یار یہ ڈی ایس پی نام سنا تھا کہ یہ کوئی عہدہ ہوتا ہے پولیس کا، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب پتا چلا کہ ڈی ایس پی سے بڑے بھی عہدے ہوتے ہیں، سمجھے. تو خیر، تو اسی طرح جو سوال کیا نا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی، تو یہ بس وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ریلیز ہو جاتا ہے، جو مجھ پر ہوا کہ ریلیز ہو گیا. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ آدمی خاموش رہے، بولے گا تو پھر اس پر اپنا جو ہے نا وہ پول کھل جائے گی کہ یہ مجھ سے وہ دب رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے. تو اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہوا تو مزید وہ ڈرائے گا، وہ خوف زدہ کرے گا. تو اب افسر یا کوئی بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں، سب کوئی ضروری تھوڑی کہ نیک آدمی ہوں، خوف خدا والے ہوں کہ جو مطلب اس طرح رہے اس کو تسلیاں دے. گھبراؤ نہیں، میں تو خود گناہ گار ہوں، اور یہ میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ میرا کیا ہوگا، تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو بھائی. تو ایسا تو کہنے سے رہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر حتی الامکان بچے نہ جائے.